बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूं। इस वीडियो में एक बहुत अहम सबूत सामने आया है। ये सबूत हमारी पुलिस को डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ मिला है। डॉक्टर शहबाज गिल जिन पर गद्दारी का मुकदमा बना, न सिर्फ उन पर बना, उन समेत दीगर लोगों पर बना। इसमें अम्माद यूसुफ ARY के डायरेक्टर न्यूज़ वो नामजद हुए, सलमान इकबाल, अदील राजा, अरशद शरीफ, खावर घुमन, डॉक्टर शहबाज गिल, ये लोग नामजद हुए और पुलिस ने एक सबूत बरामद किया। पुलिस ने यह कहा कि ट्रांसक्रिप्ट गुफ्तगू जो की गई डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से ARY पर, वो गुफ्तगू बाकायदा तहरीरी तौर पर मौजूद है। हुकूमत ने इल्जाम लगाया था, राना सनाउल्लाह साहब ने और दीगर लोगों ने, कि यह एक बाकायदा तहरीर शुदा मवाद था और यह मवाद इमरान खान साहब की हिदायत पर, उनके अप्रूवल के साथ, उनका वेट किया हुआ मवाद था। डॉक्टर शहबाज गिल ने ये ARY पर पढ़ दिया। जब ये पढ़ रहे थे तो किसी ने रोका भी नहीं डॉक्टर शहबाज गिल को। ये तमाम चीजें हमारे सामने इस मामले में आई थी। अब पुलिस ये कह रही है कि उसने डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से जो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा गया वो बरामद कर लिया है। न सिर्फ ये कि पुलिस ये कह रही है, बल्कि पुलिस ने ये अदालत में जमा करा दिया है। पुलिस ने वो मकाम भी बता दिया है जहां से ये ट्रांसक्रिप्ट मिला है। अब वो मकाम मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। डॉक्टर शहबाज गिल का वो घर जहां से ट्रांसक्रिप्ट मिला, पूरी गुफ्तगू लिखी हुई जहां से मिली पुलिस को, वो घर मैं अब आपको दिखा रहा हूं। इसमें मुझे हेल्प किया है इस्लामाबाद में बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, नौजवान जबरदस्त रिपोर्टर रिजवान गिलजई। ये एक्सप्रेस से वाबस्ता हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब थे तब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बीच करते थे और इनका डॉक्टर शहबाज गिल से और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की टीम से मुसलसल इंटरेक्शन रहता था। इन्होंने इस मामले में कुछ फाइंडिंग्स की हैं। तो डॉक्टर शहबाज गिल का वो घर जो मैं आपको दिखा रहा हूं और ये जो चालान मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये दोनों रिजवान गिलजई से मैंने हासिल किए हैं। इन्होंने खुद जाकर वो मकाम जहां से सबूत मिला है देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले तो आप देखिए डॉक्टर शहबाज गिल का ये घर, ये जो आप ग्रे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसके बाहर जो जगह है, जो घर का यहां पे लॉन होगा यहां पर जो खुली जगह है, इसमें भी इस वक्त आपको रेती, बजरी, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, सरिया पड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जो सीमेंट इस्तेमाल हुई है वो सीमेंट कई जगह पर पपड़ियों की शक्ल में जमी हुई है, वो नजर आ रही है। और ये पूरा ग्रे स्ट्रक्चर है, ये घर नहीं है, इसमें खिड़कियां नहीं है, दरवाजे नहीं है, ये बना नहीं है, बाज जगहों पर इसका फर्श नहीं बना। और ये घर जिसके दरवाजे और ग्रिल आपको नजर भी आ रही है अगर, तो ये भी सिर्फ 2 हफ्ते पहले लगे हैं। 8 महीने पहले इस घर में प्लास्टर का काम शुरू हुआ था। इस घर में जो मौजूद है मुलाजिम डॉक्टर शहबाज गिल का, तस्कीन नाम का, तो वो बता रहा है 8 महीने पहले ये काम शुरू हुआ था और अब ये 2 हफ्ते पहले प्लास्टर का काम मुकम्मल हुआ है। ये गुलबर्ग ग्रीन में 89 नंबर बंगला है डॉक्टर शहबाज गिल का। यहां से पुलिस ने एक अलमारी से ट्रांसक्रिप्ट बरामद किया है। कैसे शानदार झूठ हमारे यहां बोले जाते हैं और बेशर्मी, ढिठाई के, बेहिसी के साथ बोले जाते हैं। और यह हमारी अदालत को प्रेजेंट किया गया है। न सिर्फ यह कि थाना कोहसार के ठप्पे के साथ सफे पे ऊपर अरशद शरीफ का, अदील राजा का नाम लिखा हुआ है, न सिर्फ यह कि हमारी अदालत को यह प्रेजेंट किया गया है, बल्कि अगला काम यह किया गया है कि यह बताया गया कि यह यहां पर मिला, एक अलमारी से मिला। और कहां मिला? नक्शे में वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के तीर से उसकी भी निशानदही की गई है। बताया गया है कि इस घर में इस जगह से मिला है। नीचे से ऊपर तक ग्रे स्ट्रक्चर, वो भी इस घर में कंप्लीट नहीं है। लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर शहबाज गिल का वो घर है जहां से पुलिस ने वो तारीखी ट्रांसक्रिप्ट बरामद कर लिया, जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर शहबाज गिल पर और दीगर लोगों पर गद्दारी का पर्चा हुआ। और यह ट्रांसक्रिप्ट इमरान खान ने तैयार करवाया था। यह राना सनाउल्लाह साहब की वजारत दाखिला के नीचे इस्लामाबाद की वो पुलिस जो हुकूमत से ज्यादा हुकूमत की वफादार है। मैं बार बार ये जुमला कहता हूं। तो ये उस पुलिस का कारनामा है, थाना कोहसार का। और ये कोहसार अब शर्मसार होना चाहिए, लेकिन नहीं। पुलिस हमारी जो इस्लामाबाद की पुलिस है, इनको मैं कई बार कह चुका हूं, इनको अपना अकाउंट भी डिलीट कर देना चाहिए ट्विटर पे। बेशर्म तरीन काम किया इन्होंने और अदालत से लिख के झूठ बोला है। इस पर तो न सिर्फ ये कि जो तफ्तीशी है ये नौकरी से जाना चाहिए, बल्कि इसके बड़ों को भी खड़ा करके लाइन में
ان کی چھترول کرنی چاہیے, ایسی کی تیسی لوگوں کی ہونی چاہیے. یہ ہماری پولیس کا کارنامہ ہے. اور ایک اتنے بڑے کیس میں جس میں ہمارا ادارہ انوالوڈ ہے, اسلام آباد پولیس انوالوڈ ہے, سابق وزیر اعظم انوالوڈ ہے, ایک بہت بڑا ٹیلی ویژن چینل انوالوڈ ہے, اور اس ٹیلی ویژن چینل نے اس کے بعد جو چیزیں دیکھی ہیں, جن چیزوں سے وہ گزرا ہے, اس کے ملازمین کی ایک بہت بڑی تعداد جن کے سر پر بے روزگاری کی تلوار لٹکنے لگی, لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھ گئے تھے کچھ وقت کے لیے, وہاں یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ اس جگہ سے ثبوت برآمد کیا گیا ہے. تالیاں بجانی چاہیے ہمیں اسلام آباد پولیس کے گالوں پر. اس کے بعد ایک خبر جو اس تمام ہنگامے میں, یہ جو اس وقت لانگ مارچ ہے, عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہے, ارشد شریف کیس ہے, ارشد شریف کی شہادت کے بعد اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے نام پر ہوا ہے, جو کچھ کیا جا رہا ہے, ان تمام ہنگاموں میں جو خبر اصل میں دب گئی ہے وہ یہ ہے کہ تجربے کار ترین بہترین آدمی, جس کے لیے دنیا بھر کے معیشت پر لکھنے والے جریدے اس وقت زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہے, اس اسحاق ڈار نے اب سے تقریباً 40 دن پہلے ہمیں یہ بتایا تھا ندیم ملک کے پروگرام میں بیٹھ کے کہ اب کچھ 20 روپے رہ گئے ہیں کہ ڈالر 200 سے نیچے آئے, تو اس نے یہ کہا تھا 20 دنوں سے کم میں آ جائے گا. یہ اس بات کو 40 دن ہو چکے ہیں. اور یاد رکھیے گا اس دوران جو مہنگائی ہے اس کا حال کیا ہے, اگر آپ یہ جان لیں تو پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا ان تمام چیزوں کو دیکھنے میں. یہ میں اب کے اعداد و شمار آپ کو نہیں دے رہا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگست کا حال. اگست میں جو مہنگائی کی ہفتہ وار چلا تھی وہ 45.28% کی بلند ترین سطح پر تھی, اور اس وقت مہنگائی کی شرح میں ہفتہ وار بنیادوں پر 1.83% اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا. اس سے پہلے ہوا کیا تھا, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی 11 مارچ, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جانے کے 3 دن بعد, اس وقت کے اعداد و شمار اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو ملک بھر میں مہنگائی کے بڑھنے کا جو سلسلہ تھا اس کے حوالے سے خبر لگائی گئی, سلسلہ جاری ہے. مہنگائی ہفتہ وار بنیادوں پر 0.52%, 0.52% بڑھی اور قیمتوں کو پر لگ گئے. ہماری میڈیا نے بڑا شاندار کام کیا. عمران خان صاحب کے دنوں میں مہنگائی کی قیمت بڑھنے پر قیمتوں کو پر لگ گئے. اب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تب جب 2 روپے کا اضافہ ہوتا تھا قیمت میں تو حکومت پیٹرول بم گراتی تھی. اب جب قیمت میں اضافہ ہوا ہے مفتاح اسماعیل کے دنوں میں اسپیشلی, تو قیمت بڑھا دی گئی. اب کیا ہوا ہے آپ دیکھیے کہ اس وقت جو مہنگائی کی مجموعی شرح تھی وہ 16.49%, 16.5% تھی. یہ ہم 11 مارچ کی بات کر رہے ہیں, اور اب جو حال ہے وہ 29% سے اوپر ہے. مہنگائی مسلسل بے قابو ہے. فیصل آباد سے ہمیں مسلسل خبریں مل رہی ہیں کہ یونٹس بند ہو رہے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑی تعداد دواؤں کی ایسی ہے جن کا ملنا بند ہو چکا ہے. ایک عام آدمی دہائیاں دے رہا ہے, باقی تمام دواؤں کو چھوڑیں آپ, پیناڈول اس ملک میں دستیاب نہیں ہے. اور اس ملک میں ان حالات میں اسحاق ڈار صاحب ہمیں بار بار یہ راگ گا کے سنا رہے ہیں کہ ریاست بچائی ہے, ملک بچایا ہے, عمران خان تباہی مچا رہا تھا. آئی ایم ایف نے ان لوگوں کو لکھ کر دے دیا ہے اور ان لوگوں نے مان لیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے حکم پر اپنی عوام پر 800 ارب روپے کے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. یہ حکومت یہ وعدہ بھی کر چکی ہے. اب تقریباً 250% گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. گیس نہیں ملے گی آپ کو. بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بجلی کے نرخ بھی مسلسل بڑھ رہے ہیں. گیس کے نرخ مسلسل بڑھ رہے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی اور بڑھیں گی. اور ان تمام حالات میں اب حکومت کی توجہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے شہباز شریف صاحب لندن گئے ہیں, لندن جا کر بیٹھ گئے ہیں اور واپس بڑی مشکل سے آئے ہیں. وہاں پر وہ میاں نواز شریف سے 5 عدد ملاقاتیں کرنے کے بعد واپس آئے, اور واپس آ کر میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں فیصلہ کریں گے. وہ فیصلہ جو میاں شہباز شریف صاحب کو کرنا ہے اس کے بارے میں خود ان لوگوں کے آنکھوں کے تارے ہمیں بتا رہے ہیں کہ فیصلہ یہ لوگ نہیں کریں گے. فیصلہ ہو چکا, فیصلہ ان کو دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا بتائیے, کہہ دیجئے جا کر میڈیا کے کیمروں کے سامنے لائیو ٹیلی ویژن پر کہ یہ آپ کی حکومت کا فیصلہ ہے. یہ لوگ وہ فیصلہ کریں گے
جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ فیصلہ انہیں کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور اگر انہوں نے اپنا کیا ہوا فیصلہ کر لیا تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے ہاں اس حکومت کے اتحادیوں میں سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے، کیونکہ وہ اس بات کے اشارے دے چکے ہیں، انہیں اشارہ بھی مل چکا ہے، تو یہ کام ہوگا۔ جنرل عاصم منیر صاحب جو سینیورٹی لسٹ ہے یا پینل آف ایلیجبلز ہے، اس پینل میں وہ 26 تاریخ کو اپنی مدت ملازمت مکمل کر رہے ہیں۔ 27 تاریخ 28 تاریخ 2 دن ہیں کہ جب جنرل باجوہ کی مدت ملازمت مکمل ہونے کا دن 29 نومبر کا آئے گا۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو 2 دن کی توسیع دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر انہیں ان 2 عہدوں میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی یا اگلے آرمی چیف، ان 2 عہدوں میں سے کسی ایک عہدے پر فائز کرنا پڑا تو، کیونکہ ان کی جنرل لودھی صاحب کے مطابق سابق سیکرٹری دفاع ہیں، اس ملک کے اس سب سے ڈسپلنڈ ادارے میں وہ ایک جنرل کے طور پر ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروٹوکولز ہیں، اسٹینڈرڈ SOPs ہیں، ان کے مطابق تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں تقریباً مہینہ باقی ہوتا ہے تب اس عہدے کے آفیسر کی جو فائل ہے وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے لیے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، یا جو حالات ہیں اس میں نارملی کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس طرح سے ماضی میں فیصلے ہوئے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایسے شخص کو، جیسا ماضی میں پہلے ہو چکا ہے، جو پینل آف ایلیجبلز میں نہ ہو، اس شخص کو بھی یہ حکمران اپنی مرضی سے آرمی چیف لگانے کے لیے اوکے کر دیں۔ مگر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں وزارت دفاع سے سمری وزیر اعظم آفس پہنچے گی، اور پھر وزیر اعظم آفس میں ہمیں نظر آئے گا ملاقاتیں ہوں گی، اور ان ملاقاتوں کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اب تک جس ممکنہ فیصلے کے حوالے سے خبریں یا اشارے مل رہے ہیں اس پر ہر طرف اطمینان نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔